السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول اللہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹوری آف عیسیٰ علیہ السلام پارٹ 2۔ مریم نے پیدائش کے لیے خود کو الگ کر لیا۔ شہر کے لوگوں کی کہانیوں سے خوفزدہ ہو کر ایک بچے کو شادی سے دور لے جانے کی وجہ سے مریم نے بچے کی پیدائش تک خود کو الگ تھلگ رکھنے کا فیصلہ کیا، اگرچہ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک خدائی فریضہ ادا کر رہی ہیں، لیکن لوگوں کا سامنا کرنے کی پریشانی ان کے دماغ کو دن رات کھا جاتی ہے۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ وہ ایک معزز خاندان سے ہیں اور اس کے والد اور والدہ دونوں نیک لوگ تھے، جنہوں نے اپنی زندگی ایک سچے خدا کی عبادت کے لیے وقف کر دی تھی۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کا کوئی شوہر نہیں ہے تو ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ جب انہوں نے بچے کے والد کے بارے میں پوچھا تو وہ انہیں کیا بتائیں گی؟ کچھ مہینوں کے بعد مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ذہنی دباؤ پر قابو نہ رکھ سکی۔ مستقبل کی فکر میں مبتلا ہو کر انہوں نے ناصرت کو چھوڑ دیا۔ وہ اس کے ساتھ ایک دور دراز جگہ چلی گئیں۔ سورہ مریم آیت 22۔ وہ ابھی زیادہ دور نہیں گئی تھی کہ جب وہ ولادت کے درد پر قابو پا چکی تھی۔ آخرکار اس کے معجزاتی بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا۔ اکیلے اور شدید درد میں انہوں نے خود کو جنم دینے کے لیے کھجور کے درخت کے نیچے بسایا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کی طرف جھک کر دیکھا تو ان کا خوف مزید شدت اختیار کر گیا اور وہ پریشانی سے پکار اٹھی، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور سب بھول جاتی۔ سورہ مریم آیت 23۔ یہ چیخ و پکار اس بے پناہ جذباتی بوجھ کی عکاسی کرتی ہے جو اس نے اٹھائی تھی۔ ولادت کی تکلیف، شوہر کے بغیر اکیلے بچے کی پرورش کا مشکل کام اور اسے چھوڑ کر تنہائی میں رہنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ عبادت گزاروں میں اس کی قابل احترام حیثیت کے باوجود اسے فیصلے کا سامنا کرنا پڑا اور وہ جانتی تھی کہ لوگ اس پر یقین نہیں کریں گے۔ یہ سارے جذبات اس لمحے ٹوٹ کر گر گئے۔ اچانک اسے آواز سنائی دی، غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے پانی کی ندی جاری کر رکھی ہے۔ کھجور کے تنے کو اپنی طرف بلاؤ، تازہ اور پکی کھجوریں تم پر گر پڑیں گی، لہٰذا کھاؤ اور پیو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، اور اگر تم کسی کو دیکھو تو اسے کہو کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نذر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ آئرن کی کمی اور خون کی کمی دو عام حالتیں ہیں جن کا شکار خواتین پیدائش کے دوران اور بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ ماں اور اس کے بچے دونوں کی طویل مدتی صحت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے سبحانہ وتعالیٰ کہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولادت کے بعد ان سے کہا کہ درخت کو ہلاؤ اور کھجوریں گر گئیں۔ انہی تحفوں کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی اور انہیں اپنی قوم میں واپس آنے کا عزم دیا۔ آج بہت سے مطالعہ خشک کھجور پر منعقد کیے گئے ہیں، خاص طور پر لیبر کے ارد گرد۔ کچھ رپورٹس میں بتاتے ہیں کہ حمل کے آخری مراحل میں کھجوریں کھانے سے صحت مند اور قدرتی بچے کی پیدائش کو فروغ مل سکتا ہے۔ مزید یہ کہ کھجور کو ایک سپر فوڈ سمجھا جاتا ہے۔ وہ بہت سے غذائی اجزاء میں گھنے ہوتے ہیں، خاص طور پر آئرن، جس کی مشقت کے بعد بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اور تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ حاملہ خواتین جنہوں نے اپنی مقررہ تاریخ سے 4 ہفتے پہلے دن میں 6 کھجوریں کھائیں، ان کی پیدائش کا پہلا مرحلہ کم تھا۔ حمل کے آخر میں کھجوریں کھانے سے آکسیٹوسن کی ضرورت کو کم کرنے کے لیے بھی دکھایا گیا ہے۔ یہ دوا لیبر شروع کرنے یا تیز کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ قرآن میں مذکور بہت سے عجائبات میں سے ایک ہے۔ بتا ہے کریڈل میں بچہ بولتا ہے۔ جیسے ہی مریم واپس آئیں، شہر کے لوگوں نے تجسس، وحشت و نفرت سے دیکھا جیسے کہ توقع کی گئی تھی۔ سوالات اور تنقیدوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر وہ اپنے بچے کو لے کر اپنے لوگوں کے پاس آئیں۔ انہوں نے کہا، اے مریم، تم نے ایک شیطانی کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی بدکار آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار عورت تھی۔ سورہ مریم آیت 27 سے 28۔ اللہ کی قوت سبحانہ وتعالیٰ اور اس کی تسلی کے ساتھ مریم نے گہوارے میں موجود بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں جو ایک بچہ ہے؟ سورہ مریم آیت 29۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ بچہ عام نہیں ہے، شہر کے بہت سے لوگوں نے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہراساں کرنا بند کر دیا۔
کچھ لوگوں نے سوچا کہ یہ ایک عجیب چال تھی، لیکن ہم از کم وہ ناصرت میں ہراساں کیے بغیر وہ رہ سکتی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت علیہ السلام۔ جب عیسیٰ علیہ السلام صرف ایک بچے تھے تو انہوں نے خود کو بڑوں کے ہجوم کے درمیان ربیوں کے وائز سننے کے لیے مندروں میں گھومتے ہوئے پایا۔ وہ ان کی بات غور سے سنتے، ان سے سوال کرتے اور بلا خوف و خطر اپنی رائے کا اظہار کرتے، تاہم اس کا خیر مقدم ایسے ربیوں نے نہیں کیا جو ایک بچے کی طرف سے اپنے اختیار کو چیلنج کرنے سے خطرہ محسوس کرتے تھے۔ وہ بحث کرنے میں بہت اچھے تھے اور وہ اکثر اس کے سوالات کا جواب دینے میں ناکام رہتے تھے۔ اس کے بجائے انہوں نے اسے خاموش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے خیالات کو رد کرنے سے باز نہیں آئے گا۔ جیسے جیسے عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جو حکمت اور خاص صلاحیتیں عطا کی، وہ ان کے آس پاس کے لوگوں پر عیاں ہو گئیں، جیسا کہ اس کے تصور اور ولادت کے گرد اصرار اور معجزانہ نوعیت تھی، اس طرح ان کی پوری زندگی ناقابل بیان معجزات سے بھری ہوئی تھی۔ یہ ان کی نبوت کے لوگوں کے لیے ایک واضح نشانی تھی۔ ہر وقت اس نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پکارا، سبحانہ وتعالیٰ بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سورہ مریم آیت 36۔ اب اس کی جوانی میں سبت کے دن یہودی پادریوں نے مکمل آرام کے لیے ایک مقدس دن کو برقرار رکھا۔ اگرچہ اس دن کا انتخاب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے کیا تھا، لیکن یہودیوں کی طرف سے عجیب و غریب رسمیں رائج تھیں۔ پیروکار آگ کو روشن یا بجھا نہیں سکتے تھے، خواتین اپنے بالوں کو چوٹی نہیں بنا سکتی تھی، اور نہ ہی وہ کسی مریض کو بچانے کے لیے ڈاکٹر کو بلا سکتی تھی جس کی حالت نازک تھی۔ اس دن عیسیٰ علیہ السلام جو سبت کے بظاہر مقدس طریقوں سے بخوبی واقف تھے، ایک بھوکے بچے کو کھانا کھلانے کے لیے پھل چنتے تھے اور ایک بوڑھی عورت کو گرم رکھنے کے لیے آگ جلاتا تھا، ایسے عمل جو قانون کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام عقیدے اور عبادت کے نام پر ہونے والی مونیٹائزیشن کا مشاہدہ کرتے تھے۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ کس طرح پجاریوں نے مندر کے ذریعے بہت زیادہ روزی کمائی۔ وہ دیکھتے رہے کہ مندر قربانی کے لیے بکرے اور کبوتر بیچنے والے بازار میں تبدیل ہو چکے تھے، اور حیران رہ گیا کہ غریب کیسے قیمتیں برداشت نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ سمجھنے میں ناکام رہے کہ جب ہزاروں غریب لوگ ہیکل کی دیواروں کے باہر بھوکے مر رہے تھے تو ہیکل میں قربانیاں کیوں جلائی گئیں۔ اسی رات انبیاء زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے رب کی طرف سے پیغام ملا۔ اپنی پہلی وحی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو حق کی تبلیغ شروع کریں جو واضح طور پر گمراہ تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عیش و عشرت کی مادیت پسند زندگی کی کھلم کھلا مذمت کی اور اپنی قوم کو عاجزانہ زندگی گزارنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ مال جمع کرنے سے پرہیز کریں اور اپنا وقت اللہ کی عبادت میں صرف کریں، سبحانہ وتعالیٰ، تاکہ ان کی آخرت کی خوشحالی ہو۔ اس نے ایک دوسرے کو اور زمین پر گھومنے والی مخلوق کو بخشش اور رحم کی تبلیغ کی۔ تمام حوالوں سے یہ بات بالکل واضح تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو حاکم کے طور پر یا مالی ذرائع سے دنیاوی طاقت کے خواہاں تھے۔ ان کا مشن ایک خالق کی عبادت کو اس طریقے سے قائم کرنا تھا جس طرح خالق نے حکم دیا تھا۔ اس نے فریسیوں کی طرف سے منعقد کیے جانے والے طریقوں کی مذمت کی جو کہ یہودیوں کے سب سے نمایاں فرقوں میں سے ایک ہیں۔ یہ تورات کی یہودیوں کی سطحی تشریح سے متصادم تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں مطلع کیا کہ وہ تورات کی مذمت نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ ان کا مقصد لوگوں کو ان کے الفاظ کے اصل جوہر کو سمجھنے میں مدد کرنا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ منافق ہیں۔ انہوں نے ایک بات کہی لیکن دوسری بات کی، انہوں نے خدا کے بارے میں سکھایا لیکن انہوں نے خدا کی محبت کے لیے کام نہیں کیا۔ انہوں نے 10 احکام کی کچھ تعلیمات کو مزید واضح کیا۔ مثال کے طور پر چھٹا حکم زنا سے منع کرتا ہے، تاہم اس کا مطلب صرف ایک مرد اور عورت کے درمیان جسمانی رابطہ نہیں ہے بلکہ تمام غیر قانونی اعمال جو کسی کو زنا کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ یہ نظروں سے شروع ہوتا ہے۔ آنکھ سے اس وقت زنا کرتی ہے جب وہ کسی بھی چیز کو شوق سے دیکھتی ہے، اس لیے نظریں نیچی رکھنا کسی بھی ناجائز خواہش سے محفوظ رکھے گا۔ ان تعلیمات نے اعلیٰ پادریوں کے مقام اور اختیار کو مزید خطرہ میں ڈال دیا۔ اس طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرانے کی اپنی تدبیریں شروع کر دیں۔
عیسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کی کوشش علیہ السلام۔ ایک دن کاہن ایک مشہور زانیہ عورت کو گھسیٹ کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لے گئے اور اس سے پوچھا، کیا موسیٰ علیہ السلام کا قانون زانیہ کو سنگسار کرنا کی شرط نہیں لگاتا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا تو انہوں نے اعلان کیا، یہ عورت زانیہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی چال کو سمجھ گئے، وہ جانتے تھے کہ اگر اس نے موسوی قانون کے اطلاق کی منظوری دی تو وہ معافی اور رحم کی اس کی تعلیمات سے متصادم ہوگا۔ وہ بھی یہ بھی جانتے تھے کہ پادریوں نے اپنے ناموں سے زیادہ گناہ اس کے سامنے کھڑی عورت سے زیادہ تھے۔ چنانچہ اس نے مردوں سے اعلان کیا، تم میں سے جو کوئی بے گناہ ہو اسے سنسار کر سکتا ہے۔ یہ زنا سے متعلق ایک نیا قانون لایا، صرف بے گناہ ہی گناہ کا فیصلہ کر سکتا ہے، سب کے بعد کوئی بھی ایک گنہگار کا فیصلہ نہیں کر سکتا تھا سوائے قادر مطلق سب کچھ جاننے والا۔ جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام ہیکل سے نکلے، عورت اس کے پیچھے چل دی۔ اس نے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے پاؤں عطر اور اپنے آنسوؤں سے دھوئے اور اپنے بالوں سے خشک کیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اسے اٹھنے کے لیے کہا، پھر کہا، اے رب اس کے گناہ معاف کر دے۔ اس اشارے کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام نے اعلیٰ پادریوں کو دکھایا کہ اللہ کی راہ میں چلنے والے جلاد نہیں بلکہ رحم کرنے والے ہیں۔